ارشد اور میں نے بہت مختصر عرصے کے لیے ایک ساتھ کام کیا ہے، ایک چینل کے لیے، لیکن وہ بہت مختصر تھا۔ میری اس کی دوستی کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ذاتی طور پر میرا بہت احترام کرتا۔ کوئی بھی میرے اوپر کوئی مشکل وقت آتی تو پہلے پہنچنے والے لوگوں میں وہ شامل ہوتا تھا، اور ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آپ تو ہمارے بڑے ہیں جی، آپ ہمارے استاد ہیں۔ اب ایک قضیہ ہو گیا، ظاہر ہے کہ ایک سٹیج آئی جب ارشد نے ایک ایسا انداز صحافت اپنایا جس میں، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں، کہ ان کے درینہ ترین کچھ دوست بھی ان سے دور ہو گئے۔ اس حوالے سے کسی جگہ ایک میرا بھی ذکر آ گیا تو میں مرحوم کے درجات بلند کرنے کی فریاد کرتے ہوئے رب کریم سے میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ اس شخص میں اتنی جرأت تھی، انہوں نے، اور ظرف تھا کہ 4 جنوری 2022 کو موصوف نے ٹویٹ لکھ کے، مجھے وہ بڑی، جب وہ لٹریری مزاج میں آتا تھا تو اس نے بڑا خراج تحسین پیش کی اور یہ کہا کہ جی آپ ہمیشہ، آپ نے کاسٹ پے کی ہے مختلف حکومتوں کے مقابلے میں، اور بہت سارے صحافیوں کا خاموشی کے ساتھ بھی دیا ہے اور کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اس کا بڑا پن تھا کہ باوجود اس کے کہ ہم ان دنوں جو کیمپنگ ہو گئی تھی، یہی اس ملک کا رونا ہے۔ اس ملک میں جو میں کہتا رہتا ہوں تمہیں، اندھی نفرت اور عقیدت میں ہم اس حد تک بڑھ چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، وہ جو شعر ہے نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ارشد شریف کی خبر آتے ہی سوشل میڈیا پر جو ہیجان ہوا برپا، اور جس طرف انگلیاں اٹھائی گئیں، میں ایک ذمہ دار صحافی ہوتے ہوئے، ایک پیدائشی ڈرپوک ہوتے ہوئے بھی، اگر مجھے اتنا سا بھی اس بارے میں ہوتا، میں کھل کے کہتا کہ نہیں بھائی صاحب، ایسائیاں نہیں کام ہے۔ لیکن سوچنا چاہیے نا ان کو، جو آپ کہہ رہے تھے عدالتی کمیشن، بھائی سلیم شہزاد کا قتل ہوتا ہے جس میں میں گواہ کے طور پہ پیش ہوا، اس کے چیئرمین کون تھے؟ ثاقب نثار صاحب۔ اچھا، اب وہ کمیشن جن مشکلوں سے بنوایا گیا، اس میں آپ کے بھائی کا بھی تھوڑا سا کردار تھا۔ میں لفظ آصف زرداری ان دنوں کے صدر نہیں، ان کے حکم پر نہیں، ان کی معاونت سے اس کمیشن کے قیام کے لیے، قائل کرنے کے لیے، ان دنوں کے جو بڑے افسر تھے، یہ پاشا صاحب، ان سے ملا، جنو پاشا، 2 صحافیوں سمیت۔ انہوں نے آدھا پونا گھنٹے تک شدید کلاس لی کہ تم صحافی کیا ہم لوگوں کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہو جو باہر مظاہرے۔ خیر جناب، ان کا منت ترلا کرا کہ یہ وہ، ضیاء الدین مرحوم بھی وہاں موجود، میرے ساتھ گئے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ سر، جب وہ ڈانٹے کہ وہ بہت غصے والے تھے جیسے تم جانتے ہو، میں نے کہا سر پلیز مجھے ابتدا میں ذرا انہیں نرم کر دیں۔ خیر، سوال یہ اٹھتا ہے متی کہ اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ اگر رزلٹ نکل گیا ہوتا، اس ڈانٹ کا کیا رزلٹ نہیں، نکلا؟ جب کمیشن بن گیا، کمیشن پہ وہ ایگری ہو گئے، تو دین پریزیڈنٹ نامینیٹڈ ایک رفیق صاحب ہوتے تھے، غالباً فیڈرل شریعت کورٹ میں تھے، آغا رفیق صاحب۔ افتخار چودھری صاحب خبر پہنچی، وہ ایک دم سے انہوں نے آسماں جہانگیر مرحومہ جن کی کانفرنس میں آپ کل گئے ہوئے تھے، ان کو طلب کیا اور یہ کہا کہ یہ تو میں نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بھاگی بیچاری آئیں، وہ پریس کلب میں، انہوں نے مجھے اور حامد میر کو کہا تسی کی لگے ہو، کوئی کمیشن نہیں بننا دیتے، جاؤ چل کے کوئی اپنا کو جی چودھری صاحب جو تسی کرنا تسی کرو۔ اینڈ دین ہی انفورس ثاقب نثار آن دیٹ کمیشن۔ بالکل، آخر میں اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں نکلا۔ اب متی، مجھے جس بات کا افسوس ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے سر ایک حامد میر کمیشن بھی بنا تھا، حامد میر کمیشن بھی بنا تھا، ایک اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں بطور گواہ پیش ہوا، اینی شاید نہیں، بطور اب وکٹم گواہ کے ہوتا کیا ہے۔ ہم کہہ لیتے ہیں، میں آپ جیسے عمران خان صاحب کی پہلے میں بات کروں، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عدلیہ کہاں سو رہی ہے، بڑے انہیں اس پہ صدمے کا اظہار کیا۔ یار، میں جان کی امان پاتے ہوئے خان صاحب سے یہ پوچھنے کا میں اور تم تو حق رکھتے ہیں کہ جب یہ وزیر اعظم تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ کون سے بیڈ روم میں سو رہے تھے؟ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، ابصار عالم پر گولی چلی تو کس ڈرائنگ روم میں سو رہے تھے؟ بالکل یہ سوال بنتا ہے۔ اسد طور کے گھر میں لوگوں نے گھس کے ٹارچر کیا۔ اب جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں میرے پیارے بھائی، اور ٹھیک ہے ان کی کچھ آگے سے نہیں ہوتی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک کاسا بلانکا نام کی فلم بنی تھی، اس میں لفظ شروع ہوتا ہے یوزول سسپیکٹ، تو وہ ایک دم سے لوگ کہتے ہیں جی تو بچھائیاں نہیں کام ہے۔ میں میرے بھائی ہرگز جو ہے یہ کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری دانش میں زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں اور تم پاکستانی ہیں، ہمارے تعصبات ہو سکتے ہیں، یہ فورن پریس ایسوسی ایشن افریقہ کے پورے ملکوں میں موجود جو غیر ملکی صحافی ہیں، ان کی جانب سے مشترکہ یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، جس میں انہوں نے کینین پولیس کی جو سٹوری ہے اس میں شدید سوالات اٹھائے۔
میرے خیال میں اس میں اپروب ہونی چاہیے نصرت صاحب. اس کے اوپر تو ہم جتنی بھی بحث کریں وہ بہت کم ہے. میں مختصراً یہ بتاؤں, حیات اللہ خان قبائلی علاقے میں مارا گیا, اس کی جوڈیشل کمیشن رپورٹ آج تک کسی سویلین حکومت اور مرد حر کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ پبلک کرے. حیات اللہ خان حامد میر کمیشن کی رپورٹ, چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, چاہے نون لیگ کی ہے, چاہے عمران خان جیسا دبنگ لیڈر ہے, کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ حامد میر کمیشن کی رپورٹ پبلک کرے. اور اس کے بعد آپ نے خود بتا دیا جو کچھ ہوتا ہے. میرے خیال میں اگر واقعی حکومت سنجیدہ ہے تو کم از کم یہ رپورٹیں جو ہیں اس کو فوری طور پہ سامنے لانی چاہیے, اور ارشد شریف کے اس مرڈر کے حوالے سے ایک ایسی انویسٹیگیشن حکومت کرائے. عدالت میں کیوں جانا پڑتا ہے, سارے کام ججز حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ایک کریڈیبل کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن. بالکل صحیح ہے, وہ بھی اس کا کریں. کیا راستہ وہ ہو سکتا پیرالل ہے؟ ہونی چاہیے. حکومت کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت کہ اس طرح کے سانے میں وہ کرے. یہ جرنلسٹ سیفٹی بل کی جو پڑیا بیچ رہے ہیں ہم, اور یہ حکومت جو بیچتی لیکن ہے بابو اس جرنلسٹ سیفٹی بل کا کیا ہوا؟ نہیں, لیکن متی اس میں میری جان دیکھو, انہوں نے بنا دیا, ہماری تسلی کے مطابق بنا دیا. اب انڈین گورنمنٹ تعاون نہ کرے تو کیا کرے؟ اب اس کی اپنی کمیشن نہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ انٹرنیشنل بہرحال صاحب کوئی میرے نہ خیال کوئی میں کسی نہ کسی طرح کوئی انٹرنیشنل باڈی جب تک پروب نہیں کرے گی, اور یہ ہماری حکومت اور ریاست دونوں کے انٹرسٹ میں ہے, اور ہم کہ اس پہ پرسو کریں اور سچ لوگوں کے سامنے. اور ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ اور یو این کو نہیں کہہ رہے, ہم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ, انٹرنیشنل فیڈریشن اور ان کو کہہ رہے ہیں. اینی وے اب دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے. چلتے ہیں اب اور بھی دوسرے موضوعات ہیں. یہ واقعات تو روز ہوتے رہیں گے. ہم صحافی خبریں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایک دن خود خبر بن جاتے ہیں, مگر ہماری خبر نہ کوئی لیتا ہے اور نہ کوئی دیتا ہے. میں سلام کرتا ہوں ارشد شریف کی والدہ کو کہ انہوں نے وہ خبر سنی اور نہ صرف اپنے آپ کو سنبھالا بلکہ اپنی فیملی کو بھی سنبھالا اور ارشد کو بھی سنبھالا. اور ارشد کی بھی ہمت تھی کہ اس نے یہ ایک ہی دن میں یہ 2 بری خبریں سنی. اور آج میں ان کی والدہ کے پاس گیا اور میں کچھ دیر ان کے قدموں میں بیٹھا رہا. ان کو گلے بھی ہیں, ظاہری بات ہے کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ پھر وہ اس طرح ملاقاتیں نہیں رہی, گلے شکوے تھے, مگر انہوں نے پھر بھی بہت پیار سے اور محبت سے مجھ سے بات کی. نہیں, میں نے اور ان مجھے کا بھی حوصلہ دیا. ایک میں نے کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے. میں ان کی والدہ کو مجھے کبھی ملنے کا شرف حاصل نہیں ہوا. انہوں نے اس ویڈیو پیغام میں بھی بہت صبر دکھایا ہے, بہت بردباری دکھائی ہے, اور کوئی انہوں نے یہ اس بات پہ کہ جی انگلیاں نہیں اٹھائیں گے فلاں ہے فلاں ہے. یقیناً یہ بہت بڑی اپنے بات, بیٹے کی جرت اور ہمت کا ذکر کیا. اچھا, میں نے کیا سرائیوں سے روکا لوگوں کو کہ کوئی کیا سرائیاں اب یہ دیکھیے نا, اس کے لیے بہت صابر ہونا پڑتا ہے. مسئلہ ہمارا ہاں یہ ہوتا ہے یار, ہم لوگوں کے ساتھ جیسے میں جب سے ٹی وی پہ آیا ہوں نا, صاحب تسی آئے ہو واپس چنگا بڑا لگتا ہے لیکن کھل کے کیوں نہیں بول دے. یہ وہ پارٹی ہے کہ چڑھ جا بیٹا سولی پر رام بھلی کرے گا. ان میں سے کسی شخص نے مجھے ان 4 سالوں میں نہیں پوچھا تھا کہ بھائی میں بچوں کی فیس کیسے ادا کر رہا ہوں, زندہ کیسے ہوں, وغیرہ وغیرہ.